اللہ پاک ہم میں سے جب بھی کسی بھی مسلمان کو یہ توفیق نصیب فرما دے کہ اس کی زندگی کے چند لمحات بھی مدینہ منورہ میں آ جائیں، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کہیں ہماری زندگی رسول پاک علیہ السلام کو ایذا تو نہیں پہنچا رہی، یہ ہے بات رکھنے کی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ قرآن سے پوچھیں کتنا بڑا جرم ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، اللہ فرماتے ہیں، قرآن ہے یہ، جس نے تکلیف پہنچائی اللہ کو یا اللہ کے رسول کو، دنیا میں بھی ان پر لعنت، آخرت میں بھی ان پر لعنت، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ان الذين يؤذون الله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، جس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی بہت دردناک عذاب میں نے ان کے لیے تیار کیا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی کو توفیق نصیب فرما دیں، یہ سوچنا ہے وہاں جا کر، یہ ضروری نہیں کہ میں آپ کو کہوں یا آپ مجھے کہیں، آپ میری غلطیاں نکالتے پھریں یا میں آپ کی غلطیاں نکالتا پھروں۔ ہمارا ہر ایک کا براہ راست تعلق اللہ سے بھی ہے، اللہ کے رسول سے بھی ہے۔ اللہ مجھے کیا کہتے ہیں یہ میں نے سوچنا ہے، اللہ کے ہاں میرا کوئی مقام ہے کہ نہیں ہے یہ میں نے دیکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف عنایت فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے یہ میں نے سوچنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ میں خود اپنے گھر سے نکال کر آیا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی کی نافرمانیاں کرتے کرتے میں یہاں پہنچا ہوں، یہ کسی نے بتانا نہیں، یہ میں نے بھی سوچنا ہے، آپ نے بھی سوچنا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ جو بندے رسول پاک علیہ السلام کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کا سبب بنتے ہیں بہت سخت قسم کے مجرم سمجھے جاتے ہیں، قرآن کی زبان میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مجرم ہیں۔ اللہ کبھی بھی توفیق نصیب فرما دیں، اس بات کو بہت اہتمام سے ندامت کے ساتھ ہم سب سوچتے رہیں۔ اگر آج رسول پاک علیہ السلام ہم میں موجود ہوں، میری شکل کو قبول کریں گے؟ میرے لباس کو قبول فرمائیں گے؟ میرے کاروبار کو پسند فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف فرما ہوں اور میں ان کو جا کر کہوں کہ میں آپ کا امتی ہوں اور میں مسلمان ہوں، وہ میری شکل کو، میری رات کو، میرے دن کو، میرے کاروبار کو، میری باتوں کو اگر وہ قبول فرمائیں گے یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور اگر وہ رد فرما دیں گے یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ کسی نے نہیں کہنا کسی کو مرنا میں نے ہے، میں نے اپنی قبر میں جا کر پہنچ جانا ہے، آپ نے مرنا ہے اپنی قبر میں پہنچ جانا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا یہاں کا، یہ مکان یہیں پڑے رہیں گے، یہ بینک یہیں رہیں گے، یہ پیسے یہیں پڑے رہیں گے، یہ جو کچھ ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا بنا رہے ہیں سب یہیں پڑا رہے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ اندھیری کوٹھری کے اندر میں نے اور آپ نے سب نے پہنچ جانا ہے، وہاں میں ہوں میرا اللہ ہے، میں ہوں میرا رسول ہے۔ اس وقت اللہ پوچھیں گے مر ربک، فرشتے پوچھیں گے مر ربک، بتاؤ اللہ کون ہے، تیرا رب کون ہے، بتا کون ہے تیرا رب، کس کو اپنا پالنے والا سمجھتا رہا، کیا خیال تھا تو دکان سے پلتا ہے، کیا خیال تھا تو شراب بیچ کر پلتا ہے، کیا خیال تھا تم سود کھا کر پلتے ہو، کیا سمجھتے رہے دنیا کے اندر، مر ربک، تیرا پالنے والا کون ہے۔ دنیا کے اندر نفاق چل جاتا ہے، دل میں بات کچھ ہو زبان پر کچھ ہو چل جاتی ہے، قبر میں نہیں چلنے کی۔ وہی زبان کہے گی جو دل کے اندر ہوگا، اس کے علاوہ زبان قادر نہیں ہوگی کسی اور بات کے کہنے پر۔ ما دینک، کس دین پر زندگی گزار کر آئے ہو، کیسے گزاری تھی رات، کیسے گزارا تھا دن، کیا لباس تھا، کیا باتیں تھیں، کیسے شادی تھی، کیسے غمی تھی، کیسے تمہاری زندگی گزری ہے، جوانی کہاں گزری ہے، بڑھاپا کہاں گزرا ہے، ایک ایک بات، ما دینک، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ یہ قبر کے اندر کسی نے آ کر ہمیں اس وقت کچھ نہیں کہنا، میں نے ہونا ہے، فرشتوں نے ہونا ہے، ہر بندے کا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونا ہے۔ بتاؤ کون سا دین ہے، کس پر زندگی گزار کر آئے ہو۔ اور اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر زندگی کا امام، زندگی کا مقتدی، زندگی کا آئیڈیل کوئی خبیث ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی مردود ہے، کوئی اللہ رسول کا دشمن ہے، تو کیسے ہم کہیں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ اللہ پاک اگر کسی بھی ایمان والے کو توفیق نصیب فرما دیں، مدینہ منورہ کا چند لمحات کا قیام بھی اگر کسی کو مل جائے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار 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 اس بات کو وہاں جا کر سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں
کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی ہوں، ایذا پہنچائی ہوں، ان بندوں کے اندر تو میرا شمار نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا کر دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔